بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ طور پر 3 سال تک اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور اکا دکا افراد جو ہے وہ خاموشی سے ایمان لاتے رہے۔ اس میں قریش کے اور دوسرے مختلف قبائل کے اہم ترین افراد بھی تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے سال یہ آیات نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور جو ایمان لے آئیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، اور اگر وہ اعراض کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور انہیں فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصہ وإلی الناس کافہ واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنۃ ابدا والنار ابدا، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور ساری انسانیت کی طرف عام طور پر نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کی قسم جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مر جاؤ گے، اور جس طرح تم دوبارہ سونے کے بعد اٹھتے ہو اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور پھر جو تم عمل کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اور پھر تمہارے لیے ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی آگ ہے۔ سب لوگوں نے نرمی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی، صرف ابو لہب نے یہ کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے روک دو کہ عرب کے لوگ اس کے خلاف ہوں، اور پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نرمی سے کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کھلم کھلا اس بات کا پیغام لوگوں کو پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور یا صباح پکارا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی اہم بات پیش آئی ہے یا دشمن نے حملہ کر دیا۔ آپ نے اب قریش کی اور ساری شاخوں کو باری باری بلایا، یا بنی فار، یا بنی عدی، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے جو مختلف آباء و اجداد تھے ان کی مختلف شاخیں تھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب تھے، بن ہاشم، بن عبد المناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، یہ سارے مختلف قبائل کی جو قریش کی شاخیں تھیں، ان سب کو آپ نے باری باری فرمایا کہ میں تم کو سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن دیکھ لیا اور دوڑا کہ اپنے گھر والوں کو اور قبائل والوں کی حفاظت کرے، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ کہیں وہ میرے سے پہلے نہ ان کو نقصان پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ ایک دشمن ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا تو تمہارا کیا حال ہے؟ ان کا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ صحیح بات کہتے ہیں۔ تو آپ نے پھر باری باری سارے اپنے قبائل کو مخاطب ہو کے فرمایا، یا معشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم ضرا ولا نفعا ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے قریش، اور اے کہب، اے فہر، یہ سارے کے سارے قبائل کو باری باری نام لے کے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنی جان کے بدلے میں جان دے دو، اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو، کہ میں تمہارے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا خیال رکھتا ہوں، اور پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یعنی اپنی جان اور مال کے بدلے میں جان اور مال اللہ کو دے دو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ، مجھ سے مال طلب کر لو، مال لے لو، لیکن اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعوت دی، سب لوگوں نے اس کو غور سے سنا، صرف ابو لہب نے
یہ اس وقت کہا جو آپ کے چچا تھے، اور اس نے آپ کو اس وقت موقع فرمایا کہ اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ گیا نعوذ باللہ۔ تو اس موقع پہ پھر تبت یدا ابی لہب وتب سورہ نازل ہوئی، تو یہ کام شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کر دی۔ اب اکثر لوگ یہ بات سن کے گھروں کو چلے گئے، بعد میں انہوں نے غور و فکر کیا اس پہ، لیکن اس میں مخالفت میں سب سے زیادہ آگے ابو لہب تھا۔ پھر اسی اسنا میں حج کا سیزن آ گیا۔ اب کفار مکہ جو تھے، قریش مکہ جو تھے، اب یہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے کہ اب لوگ حج پہ آئیں گے اور یہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ایک وفد کی شکل میں ولید بن مغیرہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ جو حج آ رہا ہے، تو یہ لوگوں کو یہ اس دین کے بارے میں بتائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا آپ خود بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ نہیں کاہن والے وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تکہ بندی بھی نہیں ہے اس میں۔ پھر ان کا اچھا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے، کہا نہیں پاگل تو بیکی حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ پاگل بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے ہم کہیں گے شاعر ہے، کہا نہیں ہم شاعری کی ساری قسموں کو جانتے ہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، لوگوں سے کہے گے حج پہ جو آنے والے ان کہیں گے یہ جادوگر ہے، کہا نہیں وہ جھاڑ پھونک بھی نہیں کرتے، گرہ بندی بھی نہیں کرتے۔ تو پھر وہ خود ہی کہنے لگا، ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ ان کی جو بات ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے اور بڑی تازگی ہے، اور ان کی باتوں میں جو ہے نا ایک بڑی چاشنی ہے۔ تو ہاں ہم یہ کہیں گے کہ وہ جادو اس طرح کرتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے اور میاں کو بیوی سے لڑا دیتا ہے، یعنی وہ ظاہر ہے مذہب اختیار کر لیتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لیتے تھے اور وہ پھر ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ہم بات کہیں گے۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ اس طرح کر کے جتنے لوگ آئیں گے مختلف راستوں پہ بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان مختلف باتیں کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کے پاس جاتے، مختلف ان کے قبائل میں جاتے، خیموں میں جاتے، دعوت دیتے، اور ان کا چچا جو راہب تھا وہ آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھا آپ نے۔ پھر یہ ایک دفعہ سارے کے سارے مل کے ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ ہمارے باپ اجداد کے دین کو برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے۔ تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ان کو لوٹا دیا، اور آپ نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، بہرحال میں اپنے باپ اجداد کے یا عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے اور دعوت کا پیغام پہنچاتے رہے، اور مختلف انداز سے جو ہے وہ اپنا کام آپ نے دن رات صبح و شام اپنا کام جاری رکھا، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چوتھا سال تھا۔ اس میں مختلف انداز سے آپ نے اپنا کام جاری رکھا، اس کے باوجود کہ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کو مختلف قسم کے القابات دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گزرتے تو آپ پہ وہ مٹی پھینکتے، اور بھی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، لیکن آپ ان ساری باتوں کے باوجود جو ہے آپ نے اپنا کام جاری رکھا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اور اس طرح یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چوتھا سال تھا، اس میں آپ نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کے پاس جانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔